الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہر آئی. سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہر آئی. الٹ دیتے تھے تخت قیصریت اور دائی. سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے. سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر. سلامت رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر. ہمیں بھی عطا ہو روح بلالی. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے جمعہ المبارک کے اس بیان میں آپ کے سامنے خلیفہ اول بلا فصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دینے والے، حضور کی بغیر کسی دلیل کے تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے بیان کروں گا. میرے محترم بھائیوں، یہ جمادی الثانی جمادی الاخرہ کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے اور اسی جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو سیدنا خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
حضور کے وہ وفادار جانثار حبیدار صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی صحابیت کا اعزاز عطا فرمایا ہے، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب نبی نے اپنے صحابی سے کہا کہ لا تحزن، اے ابو بکر تو غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن پاک میں جگہ بجگہ آیتوں میں آپ کے فضائل اور مناقب کا ذکر کیا گیا ہے۔ واقعہ ہجرت کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا جس میں آپ کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے۔ اور فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به، اس کا مصداق مفسرین کرام نے والذي جاء بالصدق وصدق به، کہ وہ ذات جو سچائی کے ساتھ تشریف لائے، وصدق به، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی، اس کا مصداق بھی مفسرین کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا ہے۔ اور آخری اس بارے میں سورۃ اللیل میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار کو اس دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال بھی پاک ہو جائے، وہ خود بھی پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، وہ کسی احسان کا بدلہ نہیں چکاتا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اگر وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں لٹاتا ہے۔ ان آیتوں کا مصداق بھی مفسرین کرام نے خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی، سارے نبیوں کی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر سب سے زیادہ اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی صحابیت کے اعتبار سے احسان کرنے والا ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، سب سے زیادہ اپنے مال اور اپنی صحابیت کے ساتھ، اپنی دوستی کے ساتھ مجھ پر احسان کرنے والا اور میرا یار غار و مزار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔